اس شخصیت کی بات کریں گے جو جانے سے پی ٹی وی میں خاموشی کر گیا، یعنی طارق عزیز کی بات کریں گے۔ پی ٹی وی کی پہلی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے۔ نیلام گھر کے کمپیر طارق عزیز حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج شام ادا کی جائے گی۔ تعزیت کے لیے اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے گارڈن ٹاؤن کے باہر موجود ہے مروہ انصر چودھری۔ جی مروہ انصر چودھری۔ معروف کمپیئر طارق عزیز آج اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ میں اس وقت ان کی رہائش گاہ پر موجود ہوں، جہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے یہاں پر اکٹھے ہونا شروع کر دیا ہے۔ ان کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، جو نیلام گھر کے پروڈیوسرز ہیں، وہ لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان سے اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ ان کی جو اہلیہ ہیں ہاجرہ بیگم، وہ بھی یہاں پر سب سے مل رہی ہیں۔ ان کی جو ماضی کی سینئر اداکاریں ہیں وہ بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور ان سے اظہار افسوس کر رہی ہیں۔ میت ان کے گھر میں موجود ہے۔ اس وقت لوگ آتے ہیں اور ان کا دیدار کرتے ہیں، آخری ان کی جو اہلیہ ہے ان کے ساتھ افسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت ہی زیادہ رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی آنکھیں نمناک بھی ہیں، ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو شوبز انڈسٹری کے ماتھے کا جھومر ہے وہ چلا گیا ہے، وہ رخصت ہو گیا ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ ختم ہونے والی جدائی کا غم دے گیا ہے۔ اور یہاں پہ لوگ بہت زیادہ افسوس میں اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، بہت زیادہ غم ہے ان میں۔ ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ 7:30 بجے ان کی گارڈن ٹاؤن قریبی مسجد میں ادا کی جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ مروہ، بڑی تعداد۔ یقیناً ایک لمبی فہرست ہے جو آپ یقیناً بتائیں گی۔ کچھ یادوں پہ ان کی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی تو یقیناً یہاں پہ شخصیات کا، مہمانوں کا، عزیز و اقارب کا، اہل خانہ کا یہاں پہ تانتا بندہ ہوگا۔ کچھ ماضی کے جھرونکوں کا ذکر کر لیں کہ بڑی ان کی سروسز ہیں پی ٹی وی کے لیے، فلم کے لیے، ریڈیو کے لیے۔ ان کے فنی کریئر پہ بات کر لیں۔ طارق عزیز جو ہیں وہ ایسے منجھے ہوئے انسان تھے جن کا اردو ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ایک گہرا رشتہ تھا۔ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آج ان کے جانے سے اردو ادب کا جو اور تہذیب کا جو باب ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ طارق عزیز نے بزم طارق اپنے جو شروع کے دن تھے اس میں ایک پروگرام شروع کیا جو کہ لوگوں کا ہر دل عزیز بن گیا۔ اس کے علاوہ جو گیم شو کا ٹرینڈ تھا وہ طارق عزیز نے شروع کیا۔ نیلام گھر انہوں نے پروگرام جو شروع کیا اس میں لوگوں کی گہری دلچسپی تھی، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو وہ سامنے لاتے تھے۔ اس میں سوالات اور جوابات کا سیشن ہوتا تھا جسے لوگ بہت زیادہ سراہتے تھے۔ ایک نالج کا ذریعہ تھا ہماری جو آنے والی نسلیں ان کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے، مگر یہ کہا جائے تو ان کی جو اداکاری تھی وہ اس طرح خود کو تو منوا نہیں سکے جیسے کہ انہوں نے نیلام گھر میں خود کو منوایا، اور ان جیسا جو میزبان ہے وہ واپس نہیں آئے گا دوبارہ۔ اور اگر ان کا یہ پروگرام کنٹینیو رہتا تو یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیتا، کیونکہ لوگ اسے بہت زیادہ پسند کر رہے تھے۔ جی یقیناً یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کہ 40 سال ایک پروگرام کی ایک ہی شخصیت نے کمپیئرنگ کی اور بہت خوب کی۔ کونا مشق اگر کہا جائے وہ اپنے فن میں تھے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہت سے ایسے ابھی بھی کمپیئر موجود ہیں جن کے وہ استاد مانے جاتے ہیں یا اپنا استاد مانتے ہیں ابھی بھی بہت سے ایسے کمپیئر۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ اورنگزیب لغاری صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی اور لوگوں نے بھی گفتگو کی، وسیع شاہ نے بھی اپنا ایک پیغام دیا۔ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا ابھی تک آپ کو فنکار ملا کہ جس نے اپنے دل کا حال بتایا ہوا آپ کو؟ جی بالکل، یہاں پر اندر زیبا بختیار بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی سینئر اداکارائیں ہیں جن سے میری بات ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے طارق عزیز کو اپنے باپ کا درجہ دیا تھا، یہ ہمارے لیے ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئے میزبان ہیں امتیاز صاحب ہیں، ان سے بات ہوئی، وہ تو بات کرتے ہوئے رو پڑے، ان کی آنکھوں سے یقیناً بڑے رقت آمیز مناظر بھی ہوں گے اور دکھ کی اس گھڑی میں ہم بھی ان کے ساتھ ہی شریک ہیں اہل خانہ کے۔ مروہ انصر چودھری بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شاعر امجد اسلام امجد کا کہنا ہے کہ طارق عزیز کا خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ طارق عزیز آخری دم تک خلوص اور محنت سے کام کرتے رہے۔ طارق بھائی کا تعلق جو ہے وہ بہت سے ہمارے شعبوں سے تھا، فلم میں بھی تھے، ریڈیو سے انہوں نے سٹارٹ کیا، پی ٹی وی کی پہلی جو ایک طرح سے یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے کی، اور اس کے بعد
पाकिस्तान टीवी की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा एक क्विज प्रोग्राम है नीलामगर, उसको तकरीबन 40 साल उन्होंने किया। तो ये ऐसे काम हैं जो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी काम उन्होंने किया वो न सिर्फ सलीके से किया बल्कि उस पर अपनी मोहर सब्त कर दी। इतना मेहनत करने वाला और अपने असूलों के साथ जिंदा रहने वाला आर्टिस्ट जो है वो रोज रोज पैदा नहीं होता। तारिक अजीज के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत तकलीफ हुई। गुलकार अताउल्लाह सखीलवी भी सोगवार, कहते हैं तारिक अजीज मेरे मोहसिन थे। खबर मेरे लिए तकलीफ थी, मैं बता नहीं सकता। मेरा मोहसिन था। जब मुझ पे पीटीवी के दरवाजे बंद थे तो उसने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया, फिर मुझे सुना और फिर मेरी उंगली पकड़ के एक रूहानी बात की उस फराइज उसने अंजाम दिए। और मेरा तो बड़ा मोहसिन था, इतना खूबसूरत इंसान, इतना खूबसूरत आर्टिस्ट। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं और कुछ इस वक्त कह ही नहीं पा रहा बिल्कुल कुछ। पिछले साल भी उन्होंने प्रोग्राम जो किया लाहौर में, उसमें भी मुझे बुलाया। तो मुझे तो हमेशा बाप की तरह उन्होंने शफकत दी, बड़े भाइयों की तरह। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तारिक अजीज एक मुजस्सिम, फनकार, शायर और अदाकार थे। शायर वसी शाह बोले, तारिक अजीज की बातें आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और अभी अब्दुल साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि वो सच्ची बात यह है कि उन्होंने एक तरह से उनकी पूरी शख्सियत को समेट दिया अमजद भाई ने अपनी गुफ्तगू में। और मेरी भी एक यानी कि एक जूनियर की हैसियत से उनसे काफ़ी मुलाकातें रहीं। तो ख़ास बात देखिए जो तारिक साहब की थी कि मैंने कभी किसी से एक लफ्ज़ नहीं सुना कि तारिक साहब से किसी को गिला हो। तमाम के साथ बाहमी एहतराम के साथ, छोटों के साथ शफकत के साथ। और फिर यह है कि इल्म जो है वो उनके उठने बैठने गुफ्तगू से कंपेयरिंग। अदाकारा रेशम तारिक अजीज के इंतकाल पर गमगीन हैं। कहती हैं तारिक अजीज से बचपन से यादें वाबस्ता हैं। नीलाम घर देखकर जवान हुए हैं। वो हमेशा यादों में थे, हैं और रहेंगे। यादें तो मेरी बचपन की हैं, क्योंकि एक पीटीवी पे एक शो ही होता था नीलाम घर, जो कि देखने को मिलता था और हमें उस शो का इंतजार रहता था। और हम लोग ये शो देखते देखते बड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, परवरदिगार मेरी दुआ है। और बहुत बड़ा नाम, और यकीन करें कि बहुत प्यारे इंसान। इतनी तकलीफ हुई, जाना तो सबको ही है खुदा के पास लौट के, लेकिन जिनको आप प्यार से मोहब्बत से देखते हैं तो जाहिर है आप जब आपकी जिंदगी से इस दुनिया से चले जाते तो आपको दुख तो होता है, जो चेहरा मोहब्बत से